السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس بھائی بس ادھر ہن میرے وال توجہ کرو۔ اوے چھڑ دیو، ہو جاندے ٹھیک، چھڑ دیو توڑا ہن ڈرائیور تے رہن دو، باقی سارے نہ بولو۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما۔ اے ایماندارو، اللہ کی اطاعت کرو، نبی مکرم رسول معظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور صاحب اختیار صاحب حکم کی اطاعت کرو، بات مانو۔ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، پھر اس مسئلے کو اللہ کی طرف لوٹاؤ، یعنی قرآن پر رکھ کر دیکھو، والرسول اور حدیث پر رکھ کر دیکھو۔ اگر اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، قیامت پہ ایمان رکھتے ہو، تو یہ انجام کے اعتبار سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدر گرامی قدر، مہمانان گرامی، معزز علماء، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، علاقہ گڑھ کے باشعور اور غیور مسلمانوں، اللہ کا شکر ہے جس کے فضل اور کرم سے مدت کے بعد آج آپ کی زیارت کا پھر موقع میسر آیا۔ حضرات ذی وقار، تعریف و توصیف، حمد و ثنا اس رب کبریا کے لیے اتنی ہو جتنی اس کی ذات کو لائق ہو۔ بے پناہ، بے انتہا عقیدت مندانہ درود و سلام امام المرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پہ عقیدت مندانہ درود و سلام۔ صاحبو ساتھیو، آج ہمارا دشمن جس طرح امت میں افتراق اختلاف ڈال کر ہمیں توڑ کر ہماری طاقت بکھیر کر اپنے مقاصد پورے کرنا چاہتا ہے، صاحب شعور لوگ اس سے واقف ہیں۔ دشمن چاہتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک قبلہ رکھنے والے، ایک قرآن کے ماننے والے، ایک نبی کے ماننے والے باہمی صرف ٹول کا شکار ہو جائیں۔ دشمن سمجھتا ہے کلمہ پڑھنے والے عملی طور پر کتنے بھی کمزور کیوں نہ ہوں، اگر یہ مل جائیں، متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں تو یہ ایسا پتھر ہے، اس سے جو ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا۔ مگر عملاً آج دنیا کے تختے پہ 1 ارب 74 کروڑ سے زیادہ مسلمان بس رہے ہیں، 2.25 ارب، مگر بظاہر کہ 2.25 ارب میتیں ہیں۔ معذرت کے ساتھ دشمن ہمیں مار رہا ہے، کبھی کسی نام پہ، کبھی کسی نام پہ، کبھی کسی نام پہ، اور اپنی بدنصیبی ہمارے جو آتے ہیں ان کے اعلیٰ کار ہوتے ہیں۔ بظاہر اپنی بڑی باتیں بنائیں گے، پیچھے وہی چابی ایک ہے، پچھلا بٹن ایک ہی چل رہا ہے، اور ان مقاصد کے حصول کے لیے بلند بانگ دعوے دے کر محمد عربی صلوات اللہ علیہ کا نام لے کر ہمیں شاہراہ مدینہ سے ہٹا کر آپس میں لڑا کر اپنا مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تمہیداً مرض کرنا چاہتا تھا۔ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا چاہیے؟ پہلی بات، آج زمانہ بہت آگے آ گیا، سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک لمحے میں یہاں کی بات پوری دنیا میں چلے جاتی ہے، ہر بندے کی جیب میں گلوبل ویلیج پوری دنیا جیب میں ڈالے بیٹھا ہے ایک موبائل کی صورت میں، اور اس موبائل کے جہاں فائدے تھے اس نے تباہی بھی بے پناہ کر کے رکھ دیا، حشر کر دیا، عزتیں نیلام ہو گئی۔ وہ بہنیں، وہ مائیں، وہ بیٹیاں، وہ ہمارے بوڑھے بزرگ اور جوان اور بیٹے جنہوں نے اپنی گردنوں کا خون دیکھ کر یہ وطن عزیز بنایا تھا، میرے دیش کی مٹی کی موٹی تہ ان بزرگوں کی شارہ کے خون میں گنتھی ہوئی ہے۔ میرے دیش کی موٹی تہ میں میری بہنوں بیٹیوں کی عصمتوں اور خون کا حصہ ہے۔ ہم نے خون کے دریا عبور کر کے مشکل سے یہ دیش حاصل کیا تھا، مگر وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے سانسیں ضیاء جاتا رہا۔ لیا تو تھا ملک لا الہ الا اللہ کے نام پہ، اور لا الہ الا اللہ کو یہاں اٹھنے نہیں دیا، پنپنے نہیں دیا، بڑھنے نہیں دیا۔ ایک پیشانی پہ لکھ دیا پاکستان کا دستور قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، اس کے خلاف ہر قانون کو چیلنج کیے جائے گا، بس اس کے علاوہ یہاں کلمے کا راج نہیں آ سکا۔ بدقسمتی سے تجربے کیے، ورنہ جب تیرے اندر کلمے کی روح موجود تھی، اس بوڑھے آسمان نے دیکھا کہ مکے کے دشمنوں نے، مشرکوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا ہماری مٹھی کے اندر کیا ہے، چھپی ہوئی چیز بتا سکتے ہو؟ بڑے بڑے دعوے کرتے ہو، ہمارا مرشد، ہمارا رہبر، ہمارا پیر،
ہمارا آقا وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے فرمایا تھا میں بتا دوں یا مٹھی میں پڑی ہوئی چیز آپ بتا دے؟ میں دساں کہ ایو ہی بول لین، میں دساں یا ایو بول لین؟ نہ کہ مرتعد نہ ہو گئی۔ آپ نے رب سے دعا مانگ کے اشارہ کیا، دشمن کی مٹھی میں پتھروں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اسان لے کے لشکر جیڑی طرف چڑھ دے، پتھر بھی سی کلمہ شہادت دا پڑھ دے۔ جب وہ نور تیرے اندر میرے اندر موجود تھا، یہ دریائے نیل کے اندر کہا جناب جب تک ایک لڑکی یہاں پیش نہیں کرو گے، عقیدہ تھا بدھ مت لوگوں کا، اس میں پانی نہیں آئے گا۔ ہم نے بھی وہاں سے بڑی چیزیں لی ہیں، منگل والے دن دے نہیں رکھنے چاہیے، بدھ نو ویواہ نہیں کرنا چاہیے، ہم نے بڑی چیزیں لی ہیں اپنے بھائیوں سے ہندوستان سے، انہی کو ہم نے وضو کروانے کی کوشش کی ہے۔ حضرات ذی وقار کہا ایک جوان لڑکی ذبح کر کے دو گے تو دریا چلے گا۔ گورنر نے رکا لکھا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، حضرت یہاں یہ مجبوری ہے، ان کا عقیدہ ہے، ان کی عقیدت ہے کہ ایک لڑکی ماہانہ دریا کو پیش کرنا ہوگی۔ آپ نے فرمایا ہم نے کلمہ پڑھ کر سب بندھنوں کو توڑ دیا ہے، ہم نے کلمہ پڑھ کر سب رکاوٹوں کو ختم کر دیا ہے، چھوڑیے بچی نہیں پیش کی جائے گی، آمنہ کے در یتیم کے غلام کا رکا پیش کیا جائے گا۔ امیر المومنین نے رکا لکھا، الفاظ بھی بڑے سادہ سے تھے کہ اللہ کے بندے خطاب کے بیٹے عمر کی جانب سے دریائے نیل کے نام خط، اور کہا اے دریا اگر تو رب کے حکم سے چلتا ہے تو بسم اللہ، اگر تو رب کے حکم سے چلتا ہے تو بسم اللہ، اور اگر تو اس کے حکم کے بغیر کوئی مطالبہ کرتا ہے ہمیں تیری ضرورت نہیں، تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان اتنا پکا تھا، کہا جو بندہ رکا دریا سوکھ گیا تھا، خشک ہو گیا تھا، گھوڑے پہ رکا رکھنا، گھوڑے پہ جا کر، اور درمیان دریا کے یہ تعویز یہ رکا، ہن تعویز آنے پاس نہ ٹر پئی ہے، یہ تعویز طرح یہ رکا رکھ کر گھوڑا دوڑا کر آنے۔ آمنہ کے لال کے غلام کا عقیدہ ہے میرا رب دریا کو فوراً چلا دے گا۔ حضرات رکا رکھا، دریا لبا لب بھر گیا، مدتوں برس لوگوں نے دیکھا عمر فاروق کی چھوٹی سی پرچی پہ چلنے والا دریا اپنی لہروں بہروں میں اسی طرح چلتا رہا۔ اس بوڑھے آسمان نے وہ لمحہ بھی دیکھا جب کلمے کا نور میرے اندر موجود تھا، دریا کی موجیں تھی، دریا طغیانیوں میں تھا، پانی سے لبا لب تھا، پانی باہر آ رہا تھا، ایرانیوں سے مقابلہ تھا، دریائے دجلہ تھا، اور دشمن نے دفاعی نقطہ نظر سے جنگی ٹیکنیک کے طور پہ دجلہ کے پل کو بم بنا کر جو طریقہ اس وقت کا تھا پل اڑا دیا، نہ رہے باس نہ بجے بانسری، سمجھ گئے نا، نہ رہے باس نہ بجے بانسری، پلی اڑا دیا۔ کیسے آئیں گے مسلمان، کیسے لڑیں گے؟ جانتا نہیں تھا ان کے سینوں میں کلمہ طیبہ ہے، جانتا نہیں تھا۔ حضرت سعد امیر المجاہدین گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے کا رخ دریا کی طرف کیا اور اوپر چڑھ کر اس کو ہلایا اور پہلے دعا کی، اللہ گھوڑا طاقت میں مجھ سے زیادہ ہے، طاقت میں مجھ سے زیادہ ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین، تو نے میرا پابند کیا ہے مولا، جس طرح گھوڑا تو نے میرا پابند کیا، دریا بھی تو تیرا پابند ہے، دریا بھی تو تیرا پابند ہے۔ اے خالق ارض و سما، اے کائنات کے بادشاہ،
آج ذرا اپنا انوکھا قدرت کا رنگ دکھا دے، دریا بھی چلتا رہے نیچے دریا کی موجیں ہوں، اوپر تیرے پیارے کی فوجیں ہوں۔ دریا بھی بہتا رہے، بہتے دریا کو خشک جرنیلی سڑک بنا دے۔ حضرات چشم کائنات نے دیکھا، آسمان کی طرف جھانکنے والوں نے جھانکا، اس بوڑھی زمین نے دیکھا، بوڑھے آسمان نے دیکھا۔ حضرت سعد نے گھوڑے کو ایڑی لگائی، گھوڑا دریا میں کودا اور ایسے چل رہا تھا جیسے پکی سڑک پہ چل رہا ہے۔ مجاہدین نے دیکھا، گھوڑے دوڑائے، رب نے پار لگائے۔ ایرانی فارسی بولتے تھے، حیران ہو گئے، پل توڑا تھا، آئیں گے نہیں، لڑیں گے نہیں، یہ کیا تماشا ہو گیا؟ وہ کہنے لگے دیو آمدند، دیو آمدند، جن آگئے، دیو آگئے، دیو آمدند، یہ بندے نہیں، بندے ہوتے تو بہتے دریا میں ڈوب جاتے، بندے ہوتے تو دریا کے پار کیسے آتے؟ سرنڈر کر گئے، ہینڈز اپ کر گئے، دشت و دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرات بات ادھر ہی آگے نکل رہی ہے، پلٹ کے آنا چاہتا ہوں۔ جب تیرے اندر کلمے کا نور تھا، تو 313 کی تعداد میں تھا، دشمن کے پاس اسلحہ بھی تھا، تیر بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، تیرے پاس نہ اتنے تیر تھے، سواری تھی تو سوار نہیں تھا، سوار ہے تو سواری نہیں ہے۔ 313 بندے مقابلے میں 1000 لشکر جرار، اور بھی ان میں سارے کفار تیار ہو کے آئے ہیں۔ اللہ کی قدرت ہے، مولا نے کرم فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، جھونپڑی کے اندر کائنات کا امام تیرا میرا رہبر و رہنما پی پیشوا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف جھانک جھانک کے دعا کر رہا ہے، وجود پہ کپ کپی طاری ہے، اور دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اے بار الہ، تھوڑی سی پونجی، غریب لوگ، پیٹوں میں کھانا نہیں ہے، کپڑے نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس تیر زیادہ نہیں ہے، اے اللہ اگر یہ تھوڑے سے بندے آج ختم ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ مولا کرم فرما دے، رحمت کی برکھا برسا دے، انہیں قوت عطا فرما دے۔ پھر بوڑھے آسمان نے دیکھا، 313 نے ان بڑے بڑے وقت کے ٹرم پر جو بائیڈن ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ ابو جہل گیا، عتبہ گیا، شیبہ گیا، ولید بن مغیرہ گیا، یہ ساتھ کے ساتھ ان کے بڑے صنادید اور بڑے بڑے لوگ تھے، سردار، جنہیں پکڑ کر بدر کے گندے کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ حضرات جب کلمے کا نور باقی تھا تو ہم کہتے تھے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اپنی۔ آج کیا سبب ہے؟ ہم قوت میں زیادہ 57 57 3 گھٹ 60 اسلامی مملکتیں، ان کی فوجیں، پاکستان ایٹمی پاور، اور حشر ہمارا کیا ہے؟ پوری دنیا میں جوتے کھا رہے ہیں۔ حشر ہمارا یہ ہے، ہمارے پاسپورٹ کی وہ تذلیل کر دی گئی کہ یورپ کے اندر کھڑا کر کس طرح چیکنگ ہوتی ہے، جس طرح ہم دنیا کے کوئی چوڑے چمار ہوتے ہیں۔ یہ حشر کیوں ہوا؟ اور لوگوں مت بناؤ ہم نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، کائنات کے رب کی قسم ہم نے اپنے اسلحے کو چھوڑا، کلمہ طیبہ کو چھوڑا، جو طاقت تھی اس کو چھوڑا۔ جعلی قوتیں بنا لو، ایٹمی پاور بن جاؤ، ایٹمی قوتیں بن جاؤ، جو جی چاہے کر لو، اس وقت تک مدد نہیں ہوتی۔ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، ینصرکم اللہ
فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اللہ چھوڑ دے تمہاری کوئی مدد کر سکتا نہیں ہے۔ ڈالر مانگ لو، ریال مانگ لو، پاؤنڈ مانگ لو، جھولیاں بھر لو، کشکول توڑ کے ڈرم لگا کے بیٹھ جاؤ، مانگو ساری دنیا مانگو، ہم بھوکے کے بھوکے رہیں گے۔ ہر مہینے بجلی بڑھے گی، مہینے میں 3 مرتبہ ڈیزل اور پٹرول بڑھے گا۔ سبب کیا ہے؟ اس نظریے کو چھوڑا، اس قوت کو چھوڑا، اس طاقت کو چھوڑا، مولوی سے نفرت پیدا کر دی۔ اور مولوی کوئی مخلوق ہے؟ چھوڑو، میں بڑے ادب سے کہتا ہوں، ہم سے نفرت کرو، ہمارے سینوں میں آمنہ کے در یتیم کے نور سے نفرت تو نہ کرو۔ کیجئے، ان لبرل لوگوں کے پیچھے چلیے، یہ دنیا دار بھوکے جو آج بھی ہر شے ہڑپ کر رہے ہیں۔ ریشو ماشاءاللہ کرپشن کی 2 سال میں وہاں پہنچ گئی کہ پہلے بڑے ڈاکو اور بگیار 10 سال میں اتنا نہیں کھا سکے جتنا ہم نے 2 سال میں ہڑپ کر لیا۔ حشر کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اے پاکستان جو بنیا تیریاں لاشاں تے، ادھی قیمت کرڑی تاری یہ ہو نظر رکھی بدماشاں تے، نہ دل لگاویں نوٹاں تے، نہ مست ہوویں نہ خاشاں تے، نہ رات گزاری سن میں وچ، نہ دل لگاویں تاشاں تے۔ اٹھ پہرے دارا صدیاں تو آزاد ہوئیو، جی خادم دی گل منی نہ پھر اج یا کل برباد ہوئیو۔ آئیے آج بھی پلٹ کے وہی آنا پڑے گا، اسی نقطہ نظر پہ آنا پڑے گا، اسی رنگ پہ آنا پڑے گا، اسی جگہ پہ واپس آنا پڑے گا، اپنے اصلے پہ آنا پڑے گا۔ کعبہ کے رب کی قسم، ایمان کی قوت رکھنے والے فقیر دنیا کے بادشاہوں سے زیادہ تکڑے ہوتے۔ میں صرف ایک بات بتاؤں گا، تفصیل میں زیادہ علماء کے درمیان حائل بھی نہیں ہونا چاہتا۔ گورنر وقت کا ایک مدرسے میں آ گیا، تاریخی بات بتانے لگا، گورنر مدرسے میں آ گیا، شیخ صاحب اس طرح پاؤں پھیلا کے بیٹھے تھے، طالب علم ان کی خدمت کر کے پاؤں دبا رہے تھے۔ کہا جناب شیخ صاحب گورنر آ گیا۔ نے کہا کوئی بات نہیں، میں حضور کی حدیث کی مسند پہ بیٹھا ہوں، اس مسند پہ کروڑوں گورنر قربان نہیں ہلے۔ گورنر صاحب پاس آ گئے اور کہا جناب شیخ میں متاثر ہوا ہوں، کوئی شے چاہیے حاضر، کوئی شے چاہیے حاضر۔ میرے جیسا ہوتا تو کہتا جب پلاٹ ہی دوگ دے جا، کوئی شے چاہیے حاضر، جواب سننا۔ فرمائے لگے گورنر صاحب تنوں سمجھ نہیں لگی، جیڑے پیر پھیلاؤندے وہ ہاتھ نہیں پھیلاؤندے، جو پاؤں پھیلا کے بیٹھتے ہیں وہ ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے، ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں کائنات کے کردگار کے سامنے جس کے خزانوں میں ہر شے موجود ہے۔ بس میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا، دیکھیے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوئیے، حالات کے دھارے کو دیکھیے، آج بھی ہماری بچت ہو سکتی ہے اسی منزل پہ۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اس موضوع پہ آئندہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔